یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے، اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگے تو ہم اپنی زبان میں تو مانگیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات میں آئی ہوئی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں کو بھی مانگنا چاہیے۔ آج کل اس کا رواج بہت کم بلکہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اپنی انفرادی دعاؤں میں تو عام طور پر لوگ وہ دعائیں مانگتے ہی نہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ جب اجتماعی دعا ہوتی ہے، اور شاید میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں سال میں ایک مرتبہ رمضان میں اجتماع دعا ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ہمارا شکوہ ہوتا ہے ہمارے امام صاحب تو 15 منٹ تو عربی دعا میں نکال دیتے، ہم کو کیا پتہ چلتا ہے عربی دعا میں کیا ہوگا، اور ہمارے فلاں حافظ صاحب تو آدھا گھنٹہ دعا مانگتے ہیں۔ بھئی دعا ایک ایسا کام ہے جس میں اگر ہم مشغول ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ جب تک ہمارا امام یا ہمارا حافظ دعا ختم نہ کرے وہاں تک ہم ہٹ نہیں سکتے۔ یہ نماز کی طرح تو نہیں ہے کہ امام جب تک سلام نہ پھیرے وہاں تک ہم جا نہیں سکتے۔ اگر ہمارا کوئی بہت اہم کام ہے تو آپ چلے جائیے، لیکن جو مانگتے ہیں انہیں سال میں ایک مرتبہ اگر ہم 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ دعا مانگے اور اس پر بھی شکوے شکایت ہو تو پھر ہم اللہ سے مانگنے والے رہے کہاں؟ اب ذرا ہم غور تو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے، امت کے لیے کتنی دعائیں مانگتے تھے، اور ہم اپنے لیے اتنا مانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس میں بھی پھر جو مسنون دعائیں ہیں اس سے ہمارا اعراض، حالانکہ اس میں نورانیت ہے، اس میں قبولیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد دعاؤں کو ہم پڑھے تو صحیح، عربی نہ آتا ہو تو اس کا ترجمہ پڑھیں۔ کتنی بہترین دعائیں اور ہماری ضروریات کی تقریباً تمام دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی۔ ایک بہت بڑے جلیل القدر عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کی ایک کتاب ہے الحزب الاعظم، ان میں اس کتاب میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تقریباً تمام دعاؤں کو جمع کیا ہے، اور آسانی کی غرض سے بعد کے علماء نے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، سنیچر کا، اتوار کا، پیر کا، تاکہ ایک دن میں ایک حصہ پڑھ لیں تو وہ 7 دن میں پوری کتاب ہو جائے۔ کوئی بہت لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں تو ایک دن کا تقریباً 10 منٹ میں وہ دعائیں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، بہت سارے علماء نے کیا۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، ہمارے استاذ محترم مولانا رشید احمد صاحب سلودوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو میں بہترین ترجمہ کیا ہے، تو ان کو پڑھیں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا کیا مانگا اور کتنی بہترین دعائیں ہیں۔ اگر عربی جانتے ہو تو بڑے لطف سے مانگیں گے۔ الغرض یہ تو بات پر بات آئی تو میں نے کہہ دیا کہ آج کل وہ دعاؤں کا رواج بہت ختم ہو گیا ہے، اگر کوئی مانگتا بھی ہے تو اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ کی آپ دعا سنیں تو خانقاہ میں تقریباً 45 منٹ کی دعا ہوتی، اور شروع میں حضرت بکثرت عربی دعاؤں کا اہتمام کے ساتھ عربی دعا مانگتے ہیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، قرآنی آیت کی دعائیں ہوں گی تو مطلب وہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور جن الفاظ میں اللہ ہمیں مانگنے کو سکھائے انہی الفاظ میں ہم مانگے تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہو وہ الفاظ کو معمولی نہ سمجھے، گویا کہ حضور کے دل میں خیال پیدا ہوا، وہ خیال نکل کر زبان سے ٹکرایا، اور آپ کی مبارک زبان، آپ کے مبارک تھوک اور دہن اور آپ کے مبارک منہ سے وہ الفاظ ٹکرائے اور ہونٹوں کے راستے سے پھر وہ باہر آئے، اس میں کیا نورانیت ہوگی۔ ان الفاظ سے ہم دعا مانگے تو کیا اللہ اپنے رسول کی لاج رکھ کر وہ دعا قبول نہیں کر لے گا؟ الغرض اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھیں، یاد کریں اور اس کو اللہ کے سامنے مانگنے کے عادی بنیں۔ بہرحال میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارا عام طور پر ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ پوری بستی میں کسی کو بھی کوئی ضرورت ہو تو مسجد کے امام سے، مسجد محلے کے مولانا سے کہیں گا مولانا ذرا دعا کرنا، نئی دکان شروع کی ہے، اللہ کامیابی دے دے۔ گھر میں بیچارہ بچہ بیمار ہے، ذرا آپ دعا کرنا اس کو اللہ صحت دے دے۔ میرے دادا کا انتقال ہو گیا، دعا کرنا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہر آدمی تقریباً جب بھی مسجد کے امام سے، مؤذن سے یا کسی بستی کے عالم سے ملتا ہے تو دعا کی درخواست کرتا ہے، یا کوئی تفصیل نہ کرے تو کم از کم آخر میں جاتے جاتے یہ کہہ دیتا ہے دعا میں یاد۔ اب اگر مسجد کا امام پوری بستی کے تقریباً مان لو 300 افراد ہے، 300 افراد کے لیے ایک فرد کے لیے 1 منٹ کی دعا کرے تو بھی 300 منٹ تو چاہیے۔
300 منٹ تو 1 منٹ کی دعا کے لیے چاہیے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں خاص دعا کرنا نام لے کر، اور یہ دعا کرنا، تو بھی ہم 1 منٹ مانگے تو 300 منٹ چاہیے۔ اب وہ لوگ خود کو تو دعا کرنی نہیں ہے، مسجد کا امام آپ کے لیے تنہائی میں 300 منٹ نکال کر دعا کرے، لیکن 27ویں رمضان کو قرآن ختم ہو رہا ہو، آپ کے لیے مانگا جا رہا ہو، سال میں 1 مرتبہ آپ دعا میں شریک ہوئے ہو، اس وقت وہ امام آپ کے لیے دعا کرے تو 300 منٹ نہیں 30 منٹ بھی ہم تیار نہیں، چونکہ ہمارا دل نہیں لگتا ہے اللہ سے مانگنے سے، اس لیے یہ سارے معاشرے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ باتیں عام بیانات میں نہیں بولی جا سکتی ہے، چونکہ یہ بات بولے تب بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، لیکن قرآنی مجلس میں آنے والے لوگ دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ تقریباً 2 سال سے اس مجلس میں جڑتے ہیں، آپ سے امید ہے اس بنیاد پر میں نے یہ باتیں دل کی باتیں کچھ کہہ دی، تو بہرحال اگر ہم نہ مانگ سکتے ہو تو مانگنے والوں کو نہ روکے، یہ آخری درجے کی بات، نہیں مانگنا ہے تو پھر ہم الگ ہو جائیں، چلے جائیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دعا میں بیٹھنا فرض ہے، اگر وہ دعا میں ہم شروع کر دی تو پھر جب تک برحمتک یا ارحم الراحمین نہ ہو وہاں تک ہم نہیں جا سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ہم نہ مانگ سکتے ہو تو مانگنے والوں کو مانگنے دے، یوں کہہ کر چلے جائے اللہ میرا دل نہیں لگتا ہے، میرا دل لگا دے، اور یہ مانگنے والے جو مانگتے ہیں اس میں ہمارا حصہ لگا دے۔